ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کر رہے تھے سیاستدانوں کے ساتھ کہ سیاست کے حوالے سے ان کی اپنے کیا کیا موقف ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین تھوڑا جو اس وقت اداروں اور اسپیسیفکلی فوج کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کچھ کہا وہاں اپنے جلسے میں ایبٹ آباد میں، اور انہوں نے بات کی سراج الدولہ کے حوالے سے بات کی، ان کے جنرلز کی بات کی، سپہ سالار کی بات کی، اور پھر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ فوج کے حوالے سے ریفرنس آتا رہتا ہے بات چیت میں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا سوشل میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہتے رہتے تھے. مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی ایک جو پریزنٹ ہیں کور کمانڈر ان کے حوالے سے. تو یہ فوج کو بیچ میں لانا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے کیا دیکھا کہ کل بہرحال آئی ایس پی آر کے طرف سے ایک بہت کلیئر کٹ اور ڈائریکٹ آگئی پریس ریلیز. اس میں دے ڈنٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش. انہوں نے کہا جی سیاست میں کیوں لے کے آتے ہیں فوج کو، اور آپ ادھر ادھر سے لے کے بات کو ادھر ہی لے آتے ہیں اور فوج پہ لاتے ہیں، اور یہ ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور جو قوانین کے تحت پھر کچھ نہ کچھ اگر ہم کریں گے، اگر آپ لوگ اس طرح کی چیز کریں گے، یعنی کہ بات کہہ بھی دی لیکن یعنی کہ یہ بھی نہیں تھا کہ بہت اگریسو ہو، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بات اس میں رہ جائے ویگ. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا گیا. پھر ہم نے کیا دیکھا؟ پھر ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے اس چیز کو گزر گئے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں ہزاروں ٹویٹس آئے، اور پھر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کہہ رہی ہے دیکھا تم وہ برے، تم فوج کو برا کہتے ہو. نہیں جی تم فوج کو برا کہتے ہو. ابھی کچھ ہی دیر پہلے اچھا پھر وہ میر جعفر اور میر صادق انہوں نے کہا جی نہیں عمران خان صاحب، ہم نے دیکھا دو پارٹیز کے لیڈرز نے کہا، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، آصف زرداری صاحب نے کہا اصل تو میر جعفر میر صادق عمران خان صاحب آپ ہیں، آپ تو ملک توڑ رہے ہیں. پھر ابھی عمران خان صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے اسلام آباد میں کہ نہیں جی میر جعفر میر صادق تو آپ ہیں یہ، اور آپ کے بھائی ہیں یعنی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب. تو یہ تمام اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یعنی کہ آپ اور ہم اور عام پاکستانی سوچتا ہوگا یہ بات کہاں جائے گی، کیا اس کا مقصد ہے، یہ کہیں رکے گی یا نہیں. اور یقینی طور پہ ادارے چاہے عدلیہ ہو چاہے پارلیمان ہو، لیکن عدلیہ، فوج اور ایگزیکٹو لا انفورسمنٹ یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں ایک معاشرے کے. تو اب یہ کہاں بات جائے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ از اٹ آلسو ریئلسٹک کہ اس کو دیکھیں کہ بھئی اس کو بالکل ختم کر دیا جائے؟ اس طرح کی جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، ول دیٹ ہیلپ؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین زاہد حسین صاحب، بہت سی کتابوں کے ملٹری افیئرز پر، سول ملٹری پر بہت لکھتے ہیں. بہت شکریہ زاہد آپ نے ہمیں جوائن کیا. کالمنسٹ بھی ہیں آپ، یو سی ہم آن شوز آفن. اور جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں، فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں، فارمر سیکرٹری ڈیفنس رہ چکے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنرل صاحب ان میں سے ہیں جو کہ یعنی بات ایسی کرتے ہیں کہ دونوں اطراف سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے ہیز اے برج. بٹ بہرحال زاہد ویری کوئکلی ٹو یو، بتائیے گا ذرا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یقینی بات ہے تشویش تو ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو فوج کو جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نیوٹرل کی بات نہیں ہے. یہ تھا کہ فوج نے کوئی اس جو سیاسی جنگ ہے اس میں کوئی اپنا حصہ نہیں لے رہی ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس کو جس طرح سے رنگ پہنایا جا رہا ہے وہ ہماری اپنی سیاست کا جو ہے پورا اس کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ ہماری سیاست کا ایک مزاج بن گیا ہے. ایک مزاج اس طرح سے بھی بنا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ایک حد تک فوج کا بھی اس میں قصور رہا ہے کہ جب آپ واضح طور پہ کسی کی سائیڈ لیتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس میں خود ایک تنازع کریٹ کرتے ہیں. اور لیکن اب جو ہے صورتحال میں اس سے بہت مختلف ہے جو کہ پہلے تھی، اور ایک اچھا قدم تھا کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں سیاسی پارٹیوں کا بھی ایک کیس رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فوج جو ہے اس سیاست میں رہے، اس وقت تک رہے جبکہ ان کے اوپر سرپرستی رکھے جائے. میرے خیال یہ جو بات ہوتی ہے بعض دفعہ کہ جو ہے ایک وقت کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ فوج ہم اور فوج ایک ہی پیج پہ ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے جب کوئی حالات تبدیل ہوتے ہیں سیاسی طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ بے غداری ہو گئی ہے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، اور صرف فوج کی بات نہیں ہے،
اس وقت جو ہے اس سارے جو ہے جو آپ کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، ریاستی ادارے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اس کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے. تو پھر جو بات آتی ہے کہ یہ پورا اسٹرکچر کس طرح سے چل سکے گا. آج جو الیکشن کمیشن کو بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں اس پہ بھی اعتماد نہیں ان کو، سپریم کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے، فوج کے خلاف بھی جو کل انہوں نے بات کی. دیکھیں وہ چاہے کچھ اس کی تعویذ پیش کرتے رہے، کل جو اشارہ تھا وہ بہت واضح تھا. بعد میں نام لے کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سپاہ سالار تھا سراج الدولہ کا میر صادق جو ہے، اور اسی میر جعفر جو ہے وہ اسی طرح سے بات کی. تو میرا خیال یہ کہ اب وہ جو ہے وہ اب الزام ایک دوسرے پہ جو لگا رہے ہیں کہ تم نے گالیاں دے رہے ہو یا تم گالیاں دے رہے ہو. میرا خیال یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. سیاست دانوں کو بھی اپنی ایک میچورٹی دکھانی چاہیے. اگر واقعی اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے باہر سے کوئی مداخلت نہ ہو سکے، تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ جمہوری انسٹیٹیوشن نہیں آپ مستحکم کریں گے، آپس میں اس طرح سے لڑائی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے، تو آپ پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی زاہد تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ جنرل صاحب کے پاس بھی جاؤں، پھر آپ کے پاس آتی ہوں. یہ اداروں کی آپ نے جو براڈلی بات کی، لیکن جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات زاہد نے 100% ٹھیک کہی کہ بھئی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھی، کہ جب تک تو میرے فائدے میں ہے تو بس ٹھیک ہے، اور جب میرے فائدے میں نہیں تو پھر گڑبڑ ہے. اب دیکھیے اگر ہم آج کا معاملہ دیکھ لیں تو یقینی طور پہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ ان کو جو فوج ان کے ساتھ تھی، اور ان کا خیال تھا کہ بھئی ان کی اپنی پرفارمنس بھی ہے، اور ٹھیک ہے فوج بھی اس سینس میں نیوٹرل تھی کہ بھئی ان کی پرفارمنس اچھی ہے اور وہ فوج ان کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی آپ نیوٹرل کیوں ہیں جب اچھائی اور برائی کے درمیان میں مقابلہ، یعنی میں اچھا ہوں، جو دوسرے ہیں وہ مبینہ طور پہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں. تو عمران خان تو اب اسی پر اب ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا، مجھے اس لیے نکالا میرے اتحادی چلے گا، یہ ہو گیا. اور وہ اب دیکھیں انڈائریکٹلی تو کہہ دیا انہوں نے، جو کل بھی جلسے میں کہا، وہ امریکن سازش ہے، پھر کون ہے لوکل ہینڈلر، اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو جنرل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس کو ریئلسٹکلی اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا روکا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک بات کہیں گے، پھر شہباز شریف صاحب چپ کر جائیں گے، اور پھر وہ بولیں گے تو یہ چپ کر جائیں گے. ایز وی ہیو سین ان دا لاسٹ 24 hours, what is the way to deal with it؟ یا کوئی ہے بھی طریقہ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ لیا ہے، وہ سب آپ کو نعرے یاد ہیں. یہ اس کا شاخسانہ دو چیزیں ہیں اس میں کہوں. ایک تو واقعی یہ قصور ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ولنریبل کیا، ایکسپوز کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل پروسیسز میں تھوڑی سی رخنہ اندازی کی یا زیادہ کی، جس کی وجہ سے وہ اس کا وقتاً فوقتاً جواب نہیں دے پائے. ورنہ اگر فوج بالکل اپنے نارمل معاملات کے مطابق چلتی تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بات ہوتی، اور اگر کوئی بات غلط کی جاتی تو فوراً اس کو وہیں پہ پکڑ لیا جاتا. اب چونکہ فوج نے فیصلہ کیا ہے اس سے الگ ہونے کا، تو دو باتیں ہیں کہ ایک تو لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، اور دوسرا لوگوں کو عادت نہیں ہے. اس لیے اس اعتبار کو کچھ ٹائم لگے گا اسٹیبلش ہونے میں، اور اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. اس کے بعد پھر فوج جو ہے نا کوئی صحیح قدم اٹھا سکتی ہے کہ اب آپ کہیں آپ نے 2 سال 3 سال 4 سال ثابت کر دیا ہے کہ اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے، پھر میرا خیال کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ آپ سیاستدانوں کی امچورٹی دیکھیے، ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں، آج تک کسی جلسے میں یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم عوام کے لیے کیا کریں گے اور کیسے کریں گے. بس تم برے ہو نہیں، تم مجھ سے زیادہ برے ہو، آپ کے پاس ایون فیلڈ ہے نہیں، تمہارے پاس توشہ خانہ ہے. میری بہن میرے بھائیوں، کیا ہم یہ سنتے رہیں گے؟ یہ اس لیے آئے ہیں یہ سارے کام کرنے کے لیے، عوام بیچارے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا کریں گے. تو میرا خیال سچویشن از ویری بیڈ، اور یہ دس ریفلیکٹس کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ کیا ڈیلیور کر بھی پائے گا یا نہیں، کیا یہ ڈیلیور کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی فوج بار بار مداخلت کرتی ہے، بار بار چلیں کوئی ہائیبرڈ سا سسٹم چلتا رہا، بھی فوج نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر ان کو اندر لے کر آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو مجھے نہیں معلوم، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں. جن صاحب یہ بتائیے گا، جن صاحب آپ یہ معاملات دیکھتے رہے ہیں اور آپ کی بات چیت بھی ہوتی رہی ہے دونوں اطراف سے، یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں یہ کہا تھا اچھا یہ جن سے غلطی ہو گئی وہ ٹھیک کر لیں،
یہ بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا تھا غلطی وہ مطلب شہباز شریف صاحب یا خواجہ آصف یا آصف علی زرداری صاحب کا تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ سے جو غلطی ہوئی ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. تو یہ بتائیے عمران خان صاحب کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے فوج سے اس وقت؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی یا یہ ہے کہ جیسے پہلے کام چل رہا تھا ویسے چلاتے رہیں. یعنی کہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی ووٹوں کی تو پھر آپ کو پتا ہے جب لوگوں کو فون آ جاتے تھے جی کسی نہ کسی طریقے سے. اس دفعہ چونکہ کوئی فون نہیں آیا، لوگ بڑے، بلکہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا لوگ آخر دم تک فون کا انتظار کرتے رہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں دیکھتی رہیں کہ وہ پوچھتے بھی رہے کہ بھائی جان کس طرف جائیں، وہ خاموش رہے. پرویز الہی صاحب سے غلط نمبر ڈائل ہو گیا تھا جی جو کچھ بھی ہوا. تو بہرحال ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیے، جب آپ کا کسی چیز میں بہت گہرا ہاتھ ہو اور پھر آپ اچانک اس کو نکال لیں مکمل طور پہ تو ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے. تو وہ تو آج ہونا تھا یا کل ہونا تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس کو ٹیپر ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اور اچانک ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کوئی کسی طریقے سے سب کو بلا کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ابھی آپ ایسے کریں، ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ایکشن بالکل ٹھیک ہے اور ان کو چاہیے اس پر قائم رہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی پریشر کے تحت واپس آنے کی کوشش نہ کریں، جہاں پر کھڑے ہیں کھڑے رہیں. باقی یہ معاملات جو ہیں ہاں البتہ پازیٹیو جو انٹرفیئرنس نہیں میں کہوں گا، پازیٹیو کنٹریبیوشن جو ہے، جیسے جب کلیش ہونے لگا تھا پیپل پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا اور جنرل کیانی نے ایک رول ادا کیا تھا، ایسا کبھی ادا کرنا پڑے تو چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتے ہیں، آرمی چیف کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا جس پر دونوں کو اعتبار ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی کی سائیڈ لینا، کسی طرف اپنا وزن ڈالنا، یہ اس کو بس اس سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں اتنا اچھا ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. ٹھیک. یہ زاہد صاحب، یہ جو جن صاحب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا، ٹیپر ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، اپنا رول وغیرہ سب کو بلا لیتے. یقینی طور پہ ان کا یہ فرما رہے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، اور ابھی بھی جو انہوں نے کہا کہ اب اسی رول پر قائم رہیں جو اس وقت ہے. لیکن لیٹ می پٹ دس ٹو یو کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا، ایک پورا کال دوں گا، پاکستان سے لوگ آئیں گے اسلام آباد میں، اور اگر عمران خان صاحب کی کال کا رسپانس دیکھیں پچھلے کچھ ہفتوں میں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ بالکل دنیا آئے گی unless something radically changes. تو اگر یہ سیناریو آپ دیکھیے گا کہ لوگ آئیں گے، اور دس از نائدر 2014 اور نور از اٹ کوئی پہلا وقت، یہ ایک اور نوعیت کا ہے سلسلہ جہاں بیکنگ عمران خان صاحب کی جیسی سپورٹ ہے، اور خود عمران خان صاحب بڑے امپاورڈ فیل کرتے ہیں. تو اس میں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے سیناریو کو دیکھیں، گو ٹو دی اینڈ آف مئی اینڈ ارلی جون، آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے فوج کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات عمران خان صاحب کو عادت تھی، میں خیال یہ جو ان کے 3.5 سال چلے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے چلے ہیں. ان کا جو ہے پورا کا پورا دار و مدار فوج کے اوپر تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ 5 جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ جو رہی تھی، جس کی وجہ سے حکومت بنا رہے تھے، وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے ان کے ساتھ رہے تھے، ورنہ کوئی ایسی ان کے سامنے جو ہے مشترکہ چیزیں نہیں تھی. ان کو عادت پڑ گئی تھی، اور ابھی ان کی جو ناراضگی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پہ سرپرستی کیوں، سر پہ ہاتھ کیوں اٹھا لیا. اور عمران خان صاحب کو ایک سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ان کے ساتھ بن کے آیا کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہی سچائی کے بہت بڑے علمبردار ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ غدار ہیں، وہ ملک کے جو ہے حامی نہیں ہیں، اور اس لیے فوج کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اصل پورا ان کا جو ہے نیریٹو یہی بن کے آیا ہے. اور جو ہے میرا خیال یہ کہ اس ملک کے اندر بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس نیریٹو کو، لیکن جیسے نیشنلزم کی بنیاد پہ، اینٹی امریکنزم کی بنیاد پہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے. زاہد آگے کیا کریں گے آپ؟ آگے کی بتائیں گے، بیکاز واٹ یو آر سیئنگ. وہی بات کر رہا ہوں کہ ابھارنا تو بہت آسان ہے، لیکن سیاسی حل کوئی اس کا نہیں نظر آتا ہے. دیکھیں، ایک اور بات بھی آتی ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو اکٹھا تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کی جو سوچ ہے کہ وہ جا کے حکومت کو گرا دیں گے، وہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا ہے. عمران خان صاحب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2014 120 دن تک یہاں انہوں نے دھرنا ڈالا تھا، اور ان کو تو امید تھی کہ یہ جو پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا، وہ نہیں ہوا تھا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہیں جن کی امید رکھے ہوئے جلسے میں ان کے لوگ آ رہے ہیں، کوئی یہ حقیقت ہے اور ان کی سپورٹ بڑھی ہے،
ایک پڑھے لکھے ایک خاص حصے میں جو ہے وہ ان کی بڑھی ہے، لیکن کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کے لے کے آئیں اور پھر حکومت کا تختہ الٹ دیں یا پورا سسٹم کو کر دیں؟ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انارکی تو پھیلائی جا سکتی ہے لیکن اس کے پازیٹیو ریزلٹس نہیں نکل سکتے. آپ جو ہے عمران خان صاحب کے پاس کیا چیز ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ، دوسری طرف ان کو اس بات پہ بھی اعتماد نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور پھر سپریم کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے. ان کو آرمی سے بھی شکوہ ہے کہ وہ ان کی سرپرستی ختم کر دی ہے. تو پھر وہ کس طرح کس قسم کی حکومت زاہد چاہتے ہیں؟ کوئی آپ سیناریو دیکھتے ہیں جب یہ لوگوں کو لے کے آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں اف ناٹ لاکھوں، اور لوگ پہنچیں گے اسلام آباد اینڈ آف مئی، اگر کچھ اس سے پہلے اور نہ کوئی تصفیہ شدہ بات ہو جائے، تو اس صورت میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ بتائیے گا کہ آپ فوج کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ میں دیکھ رہے ہیں، مجھے عمران خان صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مداخلت ہو جائے. دیکھیں وہ بار بار جو بات کرتے ہیں کہ ان کو ہٹائیں، تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک گیم ہے. اور یہ جو ہے یہ بات جس طرح سے اگر فرض یہ انارکی پھیلتی ہے، فرض کیجئے آپ نے جو ہلا دیا پورے اسلام آباد کو، آپ نے جو یرغمال بنا لیا، مان لیا، کر دیا، اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اس سے جمہوریت کو فروغ ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ تو اس کے ہے، نہ ہی وہ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آگے کا لائے عمل بنانے کے لیے تیار ہے، نہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے. ان کی تو بس ایک ہے کہ جو ہے میری بات جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن میرے خیال انارکی تو پھیلائی جا سکتی ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے مثبت نتیجہ نکلے گا. اور اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ آرمی ان کی مداخلت کر کے جو ہے کرے، تو وہ بھی ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بے شک. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین. یقینی طور پہ استحکام جو ہے وہ بہت لازمی ہے. یقینی طور پہ یہ ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. کوئی ایسی سچویشن نہ بنے جہاں کہ انارکی پھیل جائے. یہ تو بات درست ہے. اس میں جو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں کہ امریکی مبینہ سازش جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمارا اپنا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرے اور اس طرح کا کمیشن بنائیں جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی اس سے اتفاق کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس پر ہم ہم اس میں کریں گے کوآپریٹ. تو وہ ایک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک چیز ہے جس سے کہ جو ٹینشن ہے اور جو پوٹینشیل کیوس ہے وہ روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ لگتا تو ہے کہ یہ حکومت فی الوقت اپنے پورا جو مدت ہے اگلے سال اکتوبر تک تیار ہے، اور اس پر ان کا فی الحال تو یہی فیصلہ ہے کہ وہ اکتوبر سے پہلے حکومت سے نہیں ہٹیں گے. تو مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. سوچ سمجھ کر یہاں ہر ایک کو قدم اٹھانا ہے. جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگ پبلک پلیٹ فارمز میں، ان کو بھی دیکھ بھال کر کے بات کرنی ہے، کیونکہ اب یہ کھیل نہیں رہا. کبھی کھیل نہیں ہوتا، لیکن جب بہت سیریس سچویشن ہو جائے تو پھر بہت زیادہ سنجیدگی اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری طرف سے جتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.